انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کمایا یا نہیں کمایا، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کو پڑھا کر آخرت کی بہت بڑی دولت کمائی، جی اور اس کا بدلہ آپ ان کے باپ اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں اسی پر چند لمحات آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے حق بولنے اور آپ سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ بڑی اچھی نظامت کاری یوسف رضا صاحب فرما رہے ہیں، بہت اچھی نعتیں ہمارے علاقے کے بہت اچھے شاعر جناب اسد اشرفی صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی، اور میرے بعد ہمارے علاقے کا ایک چمکتا ستارہ مداح خیر الانام عبد القادر سے آپ بہت اچھی نعتیں سماعت کریں گے، اور میرے بعد بہت سے علماء کرام تشریف لائیں گے۔ حضرت بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، اور ناصر رضا صاحب سبحانی بہت جلدی پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ دل لگائیے اور پورا مجمع پورے پیار کے ساتھ تاجدار عرب و عجم، مالک رقاب امم، نور مجسم، فخر دو عالم، بے قصوں کے کس، بے بسوں کے بس، ٹوٹے دلوں کے سہارا، حضرت حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، حضرت عبداللہ کے دل کا سہارا، ساری امت کا پیارا، روحی فدا، جگر گوشے عبداللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت اور محبت کی تھالی میں سجا کے عالم تصور میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز سبز اور حسین گنبد کی جانب لو لگا کے پورے پیار کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ کر سنائیے۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ وسلم مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی لگا کر ایک مرتبہ مچل کے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پوری آواز سے بولو، سبحان اللہ، جتنی طاقت ہو اتنی بولو، سبحان اللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پھر ملاحظہ فرمائیے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، کرم اتنا سرے محفل میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتصر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، اور خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، خدارا اتنی رحمت ہو میری بے خواب آنکھوں پر، میں آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے، آنکھیں موند لوں سرکار کا دیدار ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں آپ کہ وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے، وہ چاہیں انگلیوں کی گھائیوں سے ہو رواں چشمے، جہاں رکھتے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے، گلزار ہو جائے، جہاں رکھتے قدم آقا وہاں گلزار ہو جائے، اور اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، اسے آغوش پھیلائے ہوئے ڈھونڈے گی خود جنت، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، مگر پہلے غلام احمد مختار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرات، آج کی یہ مقدس محفل ایک مدرسے سے تعلق رکھتی ہے، چہرے میری طرف رکھیں اور بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ میری تقریر کو آپ سماعت کریں۔ آج دور حاضر میں اس پرآشوب ماحول میں بڑی رنگین ہوائیں دنیا میں چل رہی ہیں، آپ نظر ڈالیے، ماحول کا جائزہ لیجئے، معاشرے کا جائزہ لیجئے، اور قوم کے اندر ذرا نظر پڑا کر دیکھیے، وہ رنگین ہوائیں آپ کو دنیا میں ملیں گی تحریکوں کے ذریعے، تنظیموں کے ذریعے، منصوبوں کے ذریعے، لٹریچر اور کتابوں کے ذریعے، پلاننگ کے ذریعے۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح دنیا سے مذہب اسلام کو مٹا دیا۔ توجہ حاضر رکھیں آپ،
اسلام کو دنیا سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے، منصوبہ بندی کے ذریعے آج یہ پلاننگ کی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے، کچھ بھی ہو اسلام کو دنیا سے مٹا دو، مسلمان کو دنیا سے مٹا دو۔ آپ دیکھتے نہیں ہو اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے، نیوز کے آپ اپنے کانوں سے سننے والے ہیں کہ ابھی 2 دن یعنی کہ 1 مہینہ پہلے ایک بیان شائع ہوا تھا اور اس بیان میں آواز لگائی گئی تھی کہ ہم 2021 تک ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ بات مائک والے تھوڑا آواز کم کرو بھائی، ایکو کم کرو، ایکو ہے نا، میں چاہتا ہوں بات سمجھ میں آئے لوگ۔ جی 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 کیا خیال ہے؟ ایکو کم کرو اور کم کرو تھوڑا، میری آواز تو ویسے ہی بہت تیز ہے اور میری بیٹھتی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آپ ادھر دیکھیں، آپ توجہ سے بات سنیں، 1 مہینہ گزرا ہے، ابھی آپ نے سنا 2021 تک ہم ہندوستان سے مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اب ہندوستان سے ابھی کم نہیں ہوا ہے، اور کم کرو، سیٹی دے رہے آج ہے نا، ایکو نکال دو، ایکو آواز بڑھا دو چاہیں۔ ادھر دیکھیے آپ، 2021 تک مسلمانوں کو ہم ہندوستان سے ختم کر دیں گے، ہندوستان سے نکال دیں گے، ورنہ ایسا ہوگا کہ پورے ملک میں مسلمان نہیں ہوگا، صرف ہندو ہوں گے، اس دھرم کے علاوہ کوئی دوسرا دھرم ہم قبول نہیں کریں گے۔ جی جی اس بیان پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوئی، نہ اس کا کسی نے کھنڈن کیا، پورے ملک میں صرف اس پر افسوس کا اظہار اگر کیا ہے تو مسلمان علماء نے کیا۔ جی 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 اس کے علاوہ کوئی نیتا ایسا نہیں آیا میدان میں کہ جس نے اس اعلان کے خلاف آواز اٹھائی ہو۔ ایک دکھا دو مجھے آپ کہ کوئی منتری آیا ہو، کوئی ایم ایل اے آیا ہو، کوئی ایم پی آیا ہو، کوئی آیا ہو سامنے کہ جس نے میدان میں آ کر اس آواز کا منہ توڑ جواب دیا ہو؟ نہیں۔ ہاں، اگر اس اعلان کی مخالفت میں بھی کوئی اٹھا تو اسی مدرسے کا پلے اور چڑھانے والا میدان میں آیا جس نے اعلان کر دیا کہ ہندوستان کی سرزمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، ہندوستان کی سرحد و سیما پر تم قبضہ کر سکتے ہو مگر ہندوستان کی دھرتی پر تم قبضہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز لیتے ہیں، کافر پاک لیتے ہیں، مخدوم شملہ لیتے ہیں، بریلی کے احمد رضا لیتے ہیں۔ توجہ کیجئے آپ، کوئی نہیں آیا، اسی مدرسے کا پلنے والا بیٹا آیا جس نے منہ توڑ جواب دیا۔ ایک خبر دوسری سنیے آپ، ابھی صرف 9 مہینے گزرے کہ ایران کی سرزمین پر جو عدالت میں ریپ داخل کی گئی تھی اس کو کیے ہوئے 4.5 برس ہو گئے۔ کیا دیا تھا کورٹ میں؟ کورٹ میں یہ دیا گیا تھا کہ قرآن عظیم کے اندر جو ایسی آیتیں ہیں جن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، قرآن سے ان آیتوں کو نکال دو۔ ارے بولو، سنا کہ تم نے نہیں سنا؟ اتنا سیدھا کوئی نہیں ہے آج کہ جو اخبار میں نہ پڑھا ہو یا نہ سنا ہو، ان قرآن سے آیتوں کو نکال دو جن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جن میں لفظ کافر استعمال کیا گیا ہے، جن میں لہذا یعنی کہ مشرک لوگوں کو کہا گیا ہے کافر کا لفظ ہٹاؤ، مشرک کا لفظ ہٹاؤ، اور جن آیتوں میں جہاد کا حکم ہے ان آیتوں کو قرآن سے نکال دو ورنہ ہم قرآن کو جلا دیں گے۔ ایک آدمی دکھا دو، آپ ایک دکھا دو، ایک جس نے میدان میں آ کر یہ کہا ہو کہ نہیں ہم اس کے خلاف ہیں، قرآن سے آیتوں کو نہیں نکالا جائے گا، ہم قرآن کی خاطر اپنا سب کچھ دے سکتے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے نہیں آیا، کوئی ایم پی نہیں آیا، کوئی منتری نہیں آیا، کوئی نیتا نہیں آیا، ایران کی اس عدالت کے کٹہرے میں اگر کھڑے ہونے کے لیے آیا تو اسی مدرسے کا پلنے والا 17 سال کا ایک بیٹا کٹہرے میں جا کر عدالت میں کھڑا ہو گیا، جس نے جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، اے نادان تجھے سنا نہیں ہے، قرآن پاک کسی کے باپ کی کتاب نہیں، قرآن خدا کے پاک کی کتاب ہے، اس قرآن کو اگر تو اٹھا کے چاہے دریا میں پھینک سکتا ہے، کاغذ کو پھاڑ سکتا ہے، آگ میں چلا سکتا ہے۔ مجھ جیسے کروڑوں زمین پر ایسے بیٹے پل رہے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بچا لیا ہے، کان کھول کر سن لے،
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری؟ دکھائیے جج بولا کہنا کیا چاہتے ہو بولو. 17 سال کے جوان نے جج کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا تھا سن قرآن کو تو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہمارے رب نے لیا ہے. چلا قرآن کو کتنا جلائے گا، ڈال دریا میں کتنا ڈالے گا، پھاڑ کو کتنے قرآن پھاڑے گا. مجھ جیسے کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسا لیا ہے. ہم اپنی جان دے سکتے ہیں، قرآن پر آ جائے ہم اسے کبھی گوارا نہیں کر سکتے. حق حق، یہی بات. پڑھا آپ نے؟ 17 سال کے جوان کا بیان سن کر عدالت ہل گئی. جج نے قلم منہ میں دبایا اور 9 مہینے گزرے ہیں ابھی. اس خلاف اس چیز کے جج نے اعلان کر دیا کھڑے ہو کر ناممکن ہے قرآن کی آیتوں کو نکالنا. 9 مہینے گزرے ہیں. کون آیا بچانے؟ اسی مدرسے کا پلنے والا بیٹا. جی 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 بولیے آپ. 2 چیزیں. تیسری سنیے، نظر کے سامنے ہے پورا معاملہ آپ کے. منگلور کی سرزمین پر کرناٹک میں 7 مسجدوں پر اذان فجر پر پابندی ہو گئی. جی 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 جی. کتنی اذان، کتنی جگہ؟ 7 مسجدوں پر. اذانوں سے ہماری نیندیں برباد ہوتی ہیں، اذانوں سے ہماری نیندیں خراب ہوتی ہیں. پریکٹیکل بھی سناؤں گا تمہیں ابھی، آج کا بھی سناؤں گا تمہیں، اور تمہارے مراد آباد کا بھی سناؤں گا. غور سے سن لو. 7 مسجدوں پر اذان فجر پہ پابندی لگا دی گئی ہے. بغیر مائک کے ان مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں. ایک چیز وہ ہوا ہے منگلور میں، حیدرآباد یعنی کہ منگلور میں کرناٹک میں، اور دوسری ایک مسجد ہے حیدرآباد میں، اور وہ مسجد کہ جس کی ایک صف میں 87 نمازی آتے ہیں. اللہ. کتنے نمازی؟ زور سے بولیے. 87. ایک صف میں کتنے نمازی؟ 87. اس حیدرآباد کی مسجد کی اذان فجر پر پابندی لگانے کے لیے ریپ داخل کر دی گئی ہے. ابھی زیادہ نہیں، صرف 2.5 مہینے گزرے ہیں اور ریپ داخل اس انداز میں کی گئی. ہمارے بچے مسلم یعنی کہ کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علوم و فنون کی بڑی بڑی برانچوں میں ہمارے بچے علم حاصل کر رہے ہیں. لہذا اگر اذان فجر جب ہوتی ہے 5:30 بجے یا 4 بجے تو ہمارے بچوں کی نیندیں برباد ہوتی ہیں. اس لیے کہ 11:30 بجے یا 12 بجے بچے پڑھ کر بستر پر سوتے ہیں، بستر پر لیٹتے ہیں، مگر اس کے بعد جب اذان فجر ہو جاتی ہے تو ہمارے بچوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہمارے بچوں کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں. کالج چھوٹ جاتا ہے، اسکول چھوٹ جاتا ہے، یونیورسٹی چھوٹ جاتی ہے، ہمارے بچوں کے ٹیوشن چھوٹ جاتے ہیں. لہذا حیدرآباد کی مسجد پر اذان فجر پہ پابندی لگائی جائے. جج نے اس کے منہ پہ ٹھوکر نہیں ماری، اس کے بیان کو چھٹلایا نہیں. ایک آدمی دکھا دو مجھے کہ جس نیتا نے میدان میں آ کر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھائی ہو. ایک بھی نہیں دکھا سکتے. ہندوستان کی زمین پر ابھی 2.5 مہینے گزرے ہیں مگر ایک عالم دین نے اپنا بیان جاری کیا ہے. افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے. سنیے، کہتے جب میرے دل میں ایک دن خیال آیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس مسجد کا حال کیا ہے. کہتے ہیں فجر کے ٹائم میں اس مسجد میں نماز پڑھنے پہنچ گیا جس کی ایک صف میں 87 نمازی آتے ہیں. جب میں نے فجر میں جا کے دیکھا تو اس مسجد کے اندر ایک صف میں صرف 7 نمازی تھے. 7 نمازی. 7. کتنے نمازی؟ 7. حضرت تشریف لائیے. قاری صاحب آ جائیے. حضرت نہیں، آ جائیے آپ آ جائیے. کتنے نمازی؟ 7. زور سے بولیے. ایک صف میں 7 نمازی. کہتے عالم دین خون کے آنسو اتر آئے آنکھوں میں، دل تڑپ کر رہ گیا میرا. 7 نمازی دیکھ کر ریپ داخل کی گئی اس مسجد کے خلاف. اے مسلمان، میں ایک بات تجھے بتانا چاہتا ہوں. کاش اس عالم دین کا کہنا ہے کہ پوری مسجد نہ بھرتی، پوری میں تو ہزاروں نمازی آئیں گے. اگر ایک صف اگر صرف اس میں نمازی ہوتے یعنی 87 نمازی ہوتے تو کسی غیر مسلم کی طاقت نہیں تھی کہ اس کی اذان فجر پر آپتی لگاتا یا اس کے خلاف آواز نکالتا یا کورٹ میں ریپ اس کے خلاف داخل کی جاتی. اذان فجر پر پابندی لگا دی گئی. آج تک وہ فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. پینٹنگ میں معاملہ حیدرآباد کی سرزمین پر بڑا ہوا ہے مگر اس کے خلاف بھی اگر ریپ داخل کی ہے تو اسی مدرسے کے پلنے والے نے کی ہے, اسی
مسجد میں نماز پڑھانے والے نے کی ہے، ایک عالم دین نے کی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جب مسجدیں ٹوٹتی ہیں تم روڈ پہ نکل کے جام لگاتے ہو، جب مسجدوں کے مینارے گرتے ہیں تو تم جلوس نکالتے ہو، جب مسجدیں توڑی جاتی ہیں تو تم شور شرابے کرتے ہو، مگر اس دن کہاں چلے جاتے ہو کہ جب مسجدوں کے میناروں سے اذانیں ہوتی ہیں؟ تم کہاں چلے جاتے ہو جب مسجدوں میں تمہیں بلایا جاتا ہے؟ تم کہاں چلے جاتے ہو جب مسجدوں میں جماعتیں ہوتی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر تم پانچوں وقت مسجد میں آنے والے بن جاؤ اور تعداد کے ساتھ مسجد میں داخل ہو اور تعداد کے ساتھ مسجد سے نکلو، کسی کی طاقت رکھی ہے جو تمہاری مسجدوں پر انگلیاں اٹھائے؟ بے شک یہی بات ہے، حق۔ نظر ڈالیے آپ مراد آباد دیکھیں، عید الاضحیٰ کا موقع آیا، قاری یوسف رضا اسمبلی تحریک تحفظ سنیہ ٹی ٹی ایس کے صدر ہیں سنبھل کے، جی جی، یہ خود وہاں کے پرشاسن سے ملے، مراد آباد میں ڈی آئی جی سے ہم لوگ ملے، قاری رضوان اور حکیم خورشید صاحب ان کے علاوہ کچھ علماء ساتھ میں۔ ہم نے کہا عید الاضحیٰ کا موقع ہے، ہم چاہتے ہیں عید بڑی شانتی کے ساتھ مراد آباد میں ہو۔ ڈی آئی جی کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر کہا مولانا ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی انگلی اٹھے یا کوئی دنگا فساد ہو، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں نے کہا مراد آباد کے سارے راستے بند رہنے چاہیے۔ جملہ سنے اور غور کرنے کا ہے، عید کے ایک دن پہلے ہندوستان اخبار، دینک جاگرن، امر اجالا، جتنے بھی اخبار ہیں سارے اخباروں میں آ گیا کہ لے کے یعنی گلاب بالی سے اور ڈبل فاٹک تک کا روڈ جام رہے گا، کوہ نور سے ڈبل فاٹک تک کا روڈ جام رہے گا، کپور کمپنی سے لے کر ڈبل فاٹک تک کا روڈ جام رہے گا، سارے مراد آباد کے روڈ جام کر دیے گئے۔ ہر خطے اور کونے پر عید کے دن پولیس لگا دی گئی، چاروں طرف پرشاسن کھڑا کر دیا گیا، سائیکل آتی تھی روک دے، راستہ بدل، مسلمان نماز عید کے لیے آ رہا ہے، سائیکل آتی تھی راستہ بدل، مسلمان نماز کے لیے آ رہا ہے، کاریا ماروتی یا بس آتی تھی راستہ بدل، مسلمان عبادت کے لیے آ رہا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، سال میں ایک مرتبہ 2 رکعت نماز، اور وہ بھی فرض نہیں واجب ادا کرنے، تم اپنے گھر سے نکلے، سارا ہندوستان کا پرشاسن تیرا غلام بن گیا۔ اللہ کی قسم، اگر تم 5 ٹائم کے نمازی بن جاؤ تو سارا ہندوستان تمہارے قدموں کی دھول۔ توجہ کریں، میں بتانا چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا ہوں جو آنکھوں دیکھی ہیں، جی جی جی، ساری چیزیں وہی بتا رہا ہوں جو آنکھیں دیکھی ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، مراد آباد کی سرزمین پہ آ جائیے آپ۔ ابھی 6 دن گزرے ہیں آج، اپنے علاقے کا مشہور ادارہ دارالعلوم جامع نعیمیہ، جس کے 3 بچے اپنے مہمان کو اسٹیشن سے بٹھا کر مدرسے آ رہے تھے، 3 بچوں کو گرفتار کر لیا گیا رات میں۔ ابھی 6 دن گزرے ہیں، گرفتار کر لیا گیا بچوں کو۔ گرفتار کر کے مراد آباد کے سی او کوتوال نے ٹاؤن ہال پہ ان بچوں کو فوراً ہاتھوں ہاتھ صبح کو جیل بھیج دیا۔ خطا کیا تھی ان کی؟ خطا سن لو، سر پہ ٹوپیاں تھیں ان کے۔ شرم لگ رہی ہے کیا بولتے ہوئے؟ ہمارے یہاں تو حال یہ، اگر مسجد میں آ رہا تب بھی ٹوپی لے کے نہیں آ رہا، جمعے کے دن بھی پلاسٹک کی ڈھونڈ لے آ کے، صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ جلسوں میں آ رہا تب بغیر ٹوپی کے، اگر بالکل ہی نہیں مل رہی تو دلی چلے جاؤ، وہاں تو فری میں بیٹھ رہی ہیں۔ جی جی جی، ارے کیا خیال ہے؟ دلی میں ٹوپیاں فری میں بیٹھ رہی ہیں، اسٹیشن پہ، روڈ بیس پہ، سمجھ گئے؟ آج جا کے تو دیکھیے، کیجریوال نے فری میں اڑا دی، اور سب کو اڑا دی، چھوڑا کسی کو نہیں۔ دیا گیا صبح کو جامع نعیمیہ خبر ہوئی، علماء کرام پہنچے، مانی کسی کے نہیں، جیل بھیج دیا اس نے، کہا کہ نہیں چالان کروں گا میں۔ مراد آباد مفتی اعظم سے فون پہ میری بات ہوئی، میں قاری رضوان کو لے کے ایس ایس پی کے پاس پہنچ گیا، ہم نے ملاقات کی الحمدللہ، اور ملاقات کرنے کے بعد کہا کہ یہ مہمان رسول ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر اور اس کا احسان۔ اس نے جب دیکھا کہ مراد آباد کے علماء میں ہلچل ہے،
بہت وقت لگتا ہے ان کاموں کے لیے. 2 گھنٹے میں جیل سے رہائی. بولا یار بولنے کی بات ہے. 2 گھنٹے یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جی الحمدللہ یہ تمہارے لیے، ورنہ اتنا بڑا کام ذرا سوچئے. مگر وجہ کیا تھی کہ صرف علماء ملے. جی علماء متفق ہو گئے، مراد آباد ہلا دیا، پورا پرشاسن تمہارے قدموں کی دھول ہو گیا. یہاں تک کہ SSP جو تمہارے مراد آباد کے ہیں ان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا. صرف اتنا سنا کیا تھا کہ علماء اکٹھے ہو رہے ہیں، مراد آباد ضلع کے علماء جمع ہو رہے ہیں. ہل گیا مراد آباد کا پرشاسن. میں بتانا چاہتا ہوں صرف علماء کرام جمع ہو جائے تو مراد آباد ہل سکتا ہے. اگر ساری دنیا کے مسلمان مل جائے تو ساری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت آ کے دیکھیے آپ ہیں کہاں. ماشاء اللہ. میں بتانا چاہتا ہوں زیادہ دور مت جائیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے. ایک چیز. دوسری چیز اب ایک اور سنیں. اسکول جو آپ ہمارے ہاں یونیورسٹی چل رہی ہیں اور مونٹیسری جو ودھالیہ ہیں پرانے سرکاری اسکول سمجھ رہے جن میں 5 بجے تک کی تعلیم ہر گاؤں دیہات میں دی جاتی تھی، ان میں بچوں کو کھانا فری بٹتا ہے، کپڑے بٹتے ہیں. چلیے وہ تو تھا. اب یہ جو مدرسے ہیں جن کو آج مونٹیسری کا نام دے دیا گیا، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے. جی مدرسہ کھولا، رجسٹریشن ہو گیا. اس کے بعد ان مدرسوں میں بچوں کے لیے کھانا فری، کپڑا فری، آنا جانا فری. یہاں تک کہ ان کے کھاتے کھلوائے جا رہے ہیں بینک میں. بچوں کو پیسہ اپنے کھوپڑے میں اور بھیجے میں. کبھی ایک بات داخل کی ہے تم نے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جی کبھی خیال کیا ہے تم نے کیوں دیا جا رہا بچوں کو کھانا؟ کیوں پہنایا جا رہا ہے کپڑا؟ کوئی فیس نہیں. اگر فیس بھی ہے تو اسکول والا لیتا ہے. حکومت کوئی فیس نہیں مانگ رہی. کیوں پیسہ دیا جا رہا ہے بچے کو؟ کبھی بھیجے میں آئی ہے، کبھی خود دل میں اتاری ہے، کبھی تمہارے سر میں یہ بات اتری ہے. آخر بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو جو میری عقل میں آئی ہے میں تم کو بتا رہا ہوں، سن لو. ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے غیر مسلم نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلمان لالچی ہے. غور سے سن لو، غور سے بات. مسلمان ہے لالچی. تمہارا کوئی ضمیر نہیں ہے. تمہیں لوگ سمجھ رہے ہیں آلو ہر سبزی میں پڑ رہے ہو تم. کوئی ضمیر نہیں رہا. آلو سمجھ رہے ہیں، گھوٹ لو، چاہے کاٹ لو، چاہے چپوٹا بنا لو، چاہے گول کر دو، گنجا ہو گیا. تمہیں سمجھ رہے ہیں آلو ہر سبزی میں بنایا اور پکایا جا رہا ہے. تمہیں میں بتانا چاہتا ہوں تمہیں ایک چیز. آج مسلمان اسکولوں میں اور غیر مسلم اسکولوں میں مسلمان کو تعداد کے ساتھ میں یہ سب چیزیں مہیا کی جا رہی ہے. کیوں؟ مسلمان کا ذہن اس طرف آ جائے گا. لالچی ہے مسلمان. پیسہ دو، کھانے دو، کپڑا دو، فیس بھی بچوں سے مت لو، یہ انعام دو، یہ سب چیز تو یہ اسی طرف رہ جائیں گے. ظاہر ہے ان کے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں ملے گی. ظاہر ہے ان کے بچے قرآن سے دور ہو جائیں گے. ظاہر ہے ان کے بچے علم دین سے دور ہو جائیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا کے مسلمان کے گھروں سے قرآن کا جنازہ نکل جائے گا. اور جب قرآن نکل جائے گا تو ہم جیسے چاہیں گے ان پر حکومت کرتے رہیں گے. یہ ہماری مٹھی میں آئیں گے. یہ ان کا عزم مسمم ہے، یہ مسلم فیصلہ ہے. تم سمجھو یا مت سمجھو، صرف وہ قوم یہ فیصلہ کر چکی ہے. اب یہ تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا بچاؤ کیسے ہوگا. میں کہتا ہوں یونیورسٹی میں بچے کو پڑھا، اسکول میں پڑھا، کالج میں پڑھا، دنیا کے اندر مونٹیسری میں پڑھا، اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا، MBBS بنا. دنیا کے اندر بڑی بڑی علوم و فنون کی برانچوں میں اپنے بچوں کو داخل کرو. خدا را اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور ماسٹر اور کلیکٹر بنانے سے پہلے قرآن عظیم پڑھا دو. قرآن اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں دے دو. قرآن عظیم اس کے سینے سے لگا دو. جس دن تمہارا بیٹا قرآن عظیم پڑھ گیا، ارے کچھ بھی نہ صحیح تو کم سے کم جس دن تم مرے گا تو تیری نماز جنازہ پڑھانے تیرے مصلے پر تو کھڑا ہو ہی جائے گا. امام اعظم فرماتے ہیں جس مردے باپ کا بیٹا مصلے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ باپ کی پڑھا دیتا ہے، قبر میں جانے سے پہلے
اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ سبحان اللہ بھائی، واہ کیا خوب ہے، بہت خوب بہت خوب۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی جی جی، توجہ کریں، آج لالچ سے دیا جا رہا ہے، تمہیں انگلی اٹھائی جا رہی ہے تم پہ، ضرورت ہے عملی میدان میں آئیے، قرآن کو اپنے سینے سے لگائیے۔ جب بہت بڑھیا بات ہے تو بولو نا زور سے سبحان اللہ، پیچھے والے بولو۔ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں بڑھیا لگ جائے تو پھر یار محنت قبول نہ ہو جا، جی تمہیں بڑھیا ہی تو نہ لگے گی آج تک کسی مولوی کی۔ توجہ کریں، آپ بڑی غور سے سنیے، ضرورت ہے قرآن اٹھائیے، جی جی، زور سے بولیے، ضرورت ہے آج قرآن اٹھائیے۔ قرآن جس دن تمہارے سینے سے لگ گیا ذلیل نہیں ہوگے کبھی، علم والے ہی کو عزت ملتی ہے۔ جی جی جی، علم والے ہی کو۔ آج ہم دنیاوی دولت جمع کر رہے ہیں، مال اقتدار شان و شوکت میں لگے ہوئے ہیں ہم، مگر جس باپ کا بیٹا پڑ جائے، جس باپ کا بیٹا عالم دین ہو جائے، اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی عزت ہوئی نہیں ہو سکتی۔ بس ایک تاریخ مجھے یاد آ رہی ہے، جی جی، اگر سبحان اللہ تب بولو میں سنائی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کی سرزمین پر ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں مجاہد، جو رات و دن جہاد کرتے تھے، جی جی، اللہ کی راہ میں باہر ہی رہتے تھے، رات و دن سجدوں میں، عبادت میں، ریاضت میں، بندگی میں، سر سجدوں میں۔ توجہ کرے اور چہرے میری طرف کر کے میری بات سنیے ادھر، جہاد میں زندگی گزر رہی ہے، ابھی گھر میں کوئی اولاد پیدا بھی نہیں ہوئی، دلہن گھر میں وہ بھی حمل تھے۔ ایک دن بیوی کے پاس آئے اور 1000 درہموں کی تھیلی بیوی کے ہاتھ میں دے دی، اور بیوی کے ہاتھ میں دے کر کہا میری شریک حیات میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے، میں جا رہا ہوں، ہاں میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ ناصر بھائی کا فون ہے سبحانی کا، رات کا بتا دو، سرسمت دلائے پہ ہیں۔ سبحان اللہ بولیے، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں آپ، بولے میں جا رہا ہوں مگر یہ جو 1000 روپے کی تھیلی میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، انہیں وہاں خرچ کرنا جہاں نبی کے دین کے لیے ضرورت۔ زور سے بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں خرچ کرنا جہاں نبی کے دین کے لیے ضرورت۔ نکل گئے خدا کی راہ میں، 1 سال رہے، 2 سال رہے، 3 سال رہے، یہاں تک کہ جہاد میں 27 سال رہے۔ سبحان اللہ، سبحان سال سوچیے، گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، خاندان کی محبت چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں 27 سال جہاد میں ہو گئے۔ 27 سال کے بعد جب واپس آئے تو سال 28واں لگ چکا تھا، مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا تو سب سے پہلے حاضری نبی کے روزے پہ ہوئی۔ زور سے کہہ دو، نبی کے روزے پہ حاضری، اور جب نبی کے روزے پہ حاضری ہوئی سلام کیا رسول کونین کے روزے پر، اور اس کے بعد رات کے اندھیرے میں اپنے دروازے پر پہنچے۔ جی جی، آدمی 27-28 سال میں سب کو بھول جاتا مگر اپنے گھر کا دروازہ نہیں بھولتا۔ کیا خیال ہے؟ اپنے گھر کا دروازہ نہیں بھولتا۔ 27 یا 28 سال کے بعد دروازے پہ پہنچے، دستک دی تو فجر کا ٹائم تھا۔ ایک نوجوان جس کے سر پہ امامہ بندھا ہے، اور سے بولیے، چہرے پہ داڑھی، چہرہ نورانی، دروازہ کھولنے آیا۔ دروازہ جب کھولا تو انہوں نے گھوڑے کو ایل لگائی، اندر چلے، مگر دروازہ کھولنے والے نے کہا رکیے، یہ دروازہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سامنے سے ہٹیے، یہ دروازہ میرا ہے۔ دونوں میں بحث ہو گئی، جھگڑا ہونے تیار، محلے کے لوگ آ گئے، کہا خبردار، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، اور اے آنے والے مسافر، اگر تجھے کہیں رکنے جگہ نہیں مل رہی تو چلا جا نبی کے روزے پر، جسے کہیں پناہ نہیں ملتی اسے نبی کے روزے پر پناہ ملتی ہے۔ اتنا سننا پکا نہیں، وہاں سلام کر کے آیا ہوں، یہ دروازہ میرا ہے۔ اتنے میں اذان فجر ہو گئی۔ جو گھوڑے کی نکیل پکڑ کے جوان روک رہا تھا وہ مسجد نبوی کا امام تھا۔ زور سے بولو، چلے گا یہ تو نماز پڑھانے کے لیے، جا کر مسجد نبی کے مصلی پر امام بن کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے گھوڑا اندر کیا۔ گھر میں جب آئے بیوی نے پہچان لیا، میرا شوہر آیا ہے۔ جی جی، سبحان اللہ۔
کتنے سال کے بعد؟ 27 سال کے بعد میرا شوہر آیا، گئی مٹکے کے قریب، ٹھنڈا پانی لیا اور پیالے میں لے کر آ گئے، بیوی آ گئے شوہر کے پاس اور آ کر کہا میرے سرتاج لیجئے پانی پی لیجئے۔ کہا نہیں، اس گھر کا پانی جب تک نہیں پیوں گا جب تک میری بیوی تو مجھے 2 سوالوں کا جواب نہ دے دے گی۔ بڑی غور سے سنیے، کہا مطلب کتنے سوالوں کا؟ 2 سوال۔ بیوی نے کہا وہ سوال کیا ہے بولیے؟ کہا پہلا سوال یہ کہ جب میں گھر سے گیا تو میرے گھر میں کوئی نہیں تھا، جی یہ جوان کون ہے جس نے میری آمد پہ دروازہ کھولا ہے؟ پہلے تو یہ بتا۔ اور دوسری بات یہ کہ جب میں گھر سے گیا تھا تو 1000 درہموں کی تھیلی میں تجھے دے کے گیا تھا، مجھے یہ بتا تو نے ان 1000 درہم کا کیا کیا؟ جب 2 سوال کیے تو بیوی کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، پیالہ پیچھے کر لیا اور پانی کا پیالہ پیچھے کر کے بیوی نے کہا میرے سرتاج پریشان مت ہو، چلے جائیے آپ مسجد نبوی میں پڑھیے فجر کی نماز، آپ کو دونوں سوالوں کا جواب نماز فجر کے بعد خود بخود مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار سب ہاتھ اٹھا کر، سب بولو ہاتھ اٹھا کر، یا رسول اللہ، خود بخود مل جائے گا۔ اتنا سننا تھا، گھوڑے کو وہی باندھا، وضو کیا، مسجد نبوی میں پہنچے، امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے اور جب امام نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کی قسم قربان جائیے اللہ قبول فرمائے، قاری یوسف صاحب نماز رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا اسٹاف بہت اچھا ہے الحمدللہ، سارے علماء اگر ایسے بن جائیں تو پھر کوئی تقریر کرنے والا قریب نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ دل لگا کے بولیے سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے آپ مسجد نبوی میں نیت باندھے کھڑے، جب قرآن پڑھا ہے امام نے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، قرآن عظیم کی تلاوت کو سن کے دل دھڑک گیا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، جبہ شریف آنسوؤں سے بھیگ گیا، قرآن پڑھ کر دیوانے بن گئے امام کے۔ دل نماز فجر پڑھا کے امام کھڑے ہوئے، جنت یعنی روضۃ من ریاض الجنہ، جس جگہ کو نبی نے فرمایا کہ میرے مزار اور میرے منبر کے مابین جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے، اسی جگہ پر آ کر یہ کھڑے ہو گئے، حدیث کا درس دیا، ہزاروں کا مجمع درس حدیث سن رہا تھا اور یہ جوان امام عرب کا محدث پڑھ پڑھ کے سنا رہا تھا۔ آنے والے مجاہد نے جو 27 سال کے بعد آئے تھے، جب درس حدیث سنا تو دل میں چل کے رہ گیا، مدینے کے ایک بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیا، کہا اے گنبد خضرا کے چھاؤں میں رہنے والے، مجھے ایک بات بتا، یہ امام کون ہے؟ یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ اس کے خاندان کا پتہ کیا ہے؟ تو اس بوڑھے کی آنکھ سے آنسو نکل گئے، کہا مطلب؟ کہا اگر اس کا باپ ملے گا تو اس کے گلے میں پھولوں کی مالا ڈالوں گا، اس کا دادا ملے گا تو اس کے گلے میں پھولوں کے گجرے ڈالوں گا، اس کا خاندان ملے گا تو اس کے خاندان والوں کو مبارکباد دوں گا۔ اے خاندان والوں، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اپنے بیٹے کو نبی کے مصلی کا امام بنایا ہے، تمہیں مبارک ہو تم نے اپنے بیٹے کو عرب کا محدث بنایا ہے۔ تو اس بوڑھے کی سن کر چیخ نکل گئی، نبی کے روزے کے سامنے مجاہد نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا رونے کی وجہ بولو، کہا اے آنے والے تجھے اس کا مبارکباد دینے نہیں ملے گا، پھولوں کا گجرا ڈالنے نہیں ملے گا، تجھے اس کا پھولوں کی مالا ڈالنے نہیں ملے گا۔ اگر مالا ڈالنا ہے تو ہمارے امام کے گلے میں ڈال، پھولوں کا گجرا ڈالنا ہے تو ہمارے امام کے گلے میں ڈال، مبارکباد دینا ہے تو اسی کے ہاتھوں کو چوم کر مبارکباد دے۔ کہا مطلب کیا اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے؟ تو مدینے کے اس بوڑھے نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کس باپ کا بیٹا ہے، صرف اتنا جانتا ہوں یہ اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس کا مدینے میں آج تک کوئی خبر نہیں کہ وہ مردہ ہے یا زندہ، 27 سال پہلے خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکل چکا ہے، جس کا نام عبد الرحمان فروخ ہے، اور اسی عبد الرحمان فروخ کا بیٹا یہ ربیعت اللہ ہے کہ جس کی ماں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنے بیٹے پہ قربان کر کے اپنے بیٹے کو محدث اعظم بنایا۔ ہم سب نے مل کر اس کو نبی کے مصلی کا امام چن دیا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا سنا تو آنے والا سمجھ گیا کہ جس کے پیچھے نماز فجر پڑی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ میرا لفظ ذکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت
جزاک اللہ، زور سے بولیے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اب بیٹے سے تو نہیں ملے بلکہ گھر میں پہنچے۔ یاد رکھو ساری دنیا کی بیویاں اپنے شوہر کا قدم چومتی رہیں گی۔ جزاک اللہ، ارے زور سے بولیے، ماشاءاللہ، سبحان ہمارے قاری تسلیم صاحب نے بھی نواز دیا۔ واہ، یہ میری جماعت کے بچپن کے دوست ہیں، جی جی سبحان اللہ، ان کی محبتیں میرے ساتھ رہتی ہیں، ہماری جماعت کے بہت نیک آدمی ہیں۔ جی جی، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تمہیں بڑی دیر میں رحم آیا حاجی، زور سے بولیے سبحان اللہ، رحم اور جی لگا کے بولو سبحان اللہ۔ ادھر توجہ کریں میری طرف۔ ساری دنیا کی بیویاں اپنے شوہر کا قدم پکڑ پکڑ کے احترام کرتی رہیں گی، مگر یہ وہ شوہر ہے جس نے گھر میں قدم رکھتے ہی اپنی بیوی کو سلام کیا اور بیوی کی پیشانی کو چوم لیا، ہاتھوں کو چوم لیا، سینے سے لگا لیا، کہا میری شریک حیات میں پوچھتا مگر اب نہیں پوچھوں گا کہ تو نے ان 100 درہم کا کیا کیا، تو نے اس بیٹے جس نے دروازہ کھولا وہ جوان کون تھا، اس لیے کہ تو نے میرا نام روشن کر دیا، جنت کا سامان پیدا کر دیا، کہ تو نے زندگی بھر کی کمائی قربان کر کے میرے بیٹے کو عالم دین بنا دیا۔ سبحان اللہ، اتنے میں بیٹا آ گیا۔ جب بیٹا آیا تو ماں نے مسکرا کر کہا بیٹے ربیعت الرائے تجھے مبارک ہو، 27 سال کی گمی ہوئی دولت اللہ نے واپس کرتی ہے، یہ تیرا باپ آ گیا۔ جب باپ نے چہرہ دیکھا اپنے بیٹے کا اور بیٹے نے چہرہ دیکھا اپنے باپ کا، دل کی کلی کلی کھل گئی، سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹے تجھے یہ علم مبارک ہو، تو بیٹے نے کہا پاپا تمہیں بھی عالم دین بیٹا مبارک ہو۔ سبحان اللہ، اس سے پل کر دولت اور کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی عزت بھی گئی، جنت میں جانے کا سامان پیدا ہو۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب، سبحان دوست کیا بات، میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو علم دین سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں۔ اسلام کی بڑھوتری کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے علم دین ضروری۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، شاعر اسلام ناصر صاحب سبحانی، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یا رسول ماشاءاللہ ہمارے جلسے کی زیب و زینت، رونق، میں صبح جب انہیں فون کیا تو انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا، تو میں تو ڈر گیا، من کا شاید سو گئے، مگر وہ بہت دور پروگرام کر کے آئے، پھر آ کے دیر سے سوئے، مگر بعد میں کرم کیا انہوں نے خود فون کر دیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جلسے والوں کو کہ جن کو دعوت دی تھی وہ آ گئے اور انہوں نے میرے فون کی لاج رکھی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی لگا کے سب بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ شاعر بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے، مگر ہمارے علاقے والوں کو آج تک ان سے پیار ہے۔ جی جی جی، ارے بولو بھائی، ہاں الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ جی لگا کے سب مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو ضروری ہے علم دین، جب ہر گھر میں عالم دین اور پڑھا لکھا ہوگا وہ سمجھے گا اسلام کیا ہے، جی جی جی، دین کیا ہے۔ آج ضرورت ہے ہم میدان میں آئیں، اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں۔ ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز بڑی توجہ سے آپ سنیں، آج مدرسوں پہ حملے بہت ہوتے ہیں۔ جی جی، کسی مدرسے کو دہشت گرد کا اڈا کہا جاتا ہے، آتنکواد کا اڈا کہا جاتا ہے، آپ نے سنا نہیں ہے؟ پڑھنے والوں کو پڑھانے والوں کا دہشت گرد ہیں، یہ آتنکواد ہیں، یہ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ جا کے دیکھیے ایئرپورٹ میں یہی ٹوپی اوڑے ہوئے تھا، ابھی کی بات ہے 7-8 دن ہوئے ہیں، یہی والی ٹوپی میں جو اوڑے ہوئے ہوں، چھتیس گڑھ رائے پور میں، چھتیس گڑھ میں ایم پی ایئرپورٹ میں گیا اور اس کے بعد جیسے ہی میں اندر داخل ہوا چیک ان ہوتا، چیک ان کرتے ہوئے جب اس نے مشین ٹوپی پہ گھمائی تو اس میں لوہے کی پن ہوتی ہیں لگی ہوئی ٹوپی میں، سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ جی 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 جی، لال لائٹ جل گئی تو بولا مولانا ٹوپی میں کیا معاملہ؟ تو میں نے کہا بم ہے اس میں۔ بھائی اور کیا کہتا میں اس سے، میں نے کہا بم ہے اس میں، تو پیچھے کو ہٹ گیا، بولا آپ کیپ اتار سکتے ہیں ایسا ان میں؟ جملہ سنیے، میں نے کہا جو ہوگا ہوگا بعد میں۔ میرے سامنے ایک آگے عیسائی بھی تھا، وہ امامہ باندھے ہوئے تھا، میں نے کہا تم نے یہ کیوں نہیں اتروایا؟ کہا مولانا اس پہ کوئی مشین نہیں بجی، میں نے کہا اس میں لوہے کی پن لگی ہوئی ہے۔
اس نے کہا تو ٹھیک ہے، بات تو کچھ نہیں مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا بڑی سنجیدگی کے ساتھ، ایئرپورٹ میں اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کے جاتا تو اسے حیرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ جی جی جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، مسلک اعلی حضرت۔ بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے، جلدی بیٹھیے جلدی۔ اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، آئے سبحان اللہ۔ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، ارے یار بیٹھو جلدی اب، ارے خوشی کی بات ہے، تشریف لے آئے، اب جلدی سبحان اللہ بولو تاکہ بات پوری کر لوں میں۔ جی سبحان اللہ، اور زور سے بولیے، سبحان اللہ، سبحان پوری اللہ، آواز کے ساتھ بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ ایئرپورٹ میں اگر کوئی ٹوپی اوڑھ کے جا رہا اس سے حیرت سے دیکھا جا رہا ہے، کون ہے یہ؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم سب ٹوپیاں اوڑھنے والے بن جائیں تو کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی تمہاری ٹوپی کو اتار سکے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مگر آج اتاری جا رہی ہیں ٹوپیاں، اس لیے ضرورت ہے ان مدرسوں کی۔ جی جی، ارے زور سے بولو یار، اس لیے ضرورت ہے ان اداروں کی، جی جی، اس لیے ضرورت ہے ان مدارس اسلامیہ کی، تاکہ یہ کھلیں اور ہمارے بچے ٹوپی اوڑھنے کا سلیقہ سیکھ جائیں۔ جی جی جی، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹوپیاں سروں پہ نہیں ہیں ہمارے، پہچان نہیں ہوتی یار یہ سامنے سے آنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم، کیا تمیز ہوگا؟ ارے بھائی داڑیاں ہمارے نہیں، لباس دیکھو تب غیروں کی طرح، چہرے دیکھو تب غیروں کی طرح۔ جی جی، یاد رکھیے آپ، نبی فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو دنیا میں جس قوم کی مشابہت اپنائے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جی جی، بس آپ ادھر دیکھیں، چہروں پہ ٹوپیاں رکھیے، وہی سروں پہ ٹوپیاں رکھیے، چہروں پہ داڑیاں رکھیے، اچھا لبادہ پہنیے، نمازی بنیے، مدرسوں کا خیال رکھیے۔ دہشت گرد اور آتنکواد کا اڈا کہا جا رہا ہے ان مدرسوں کو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان ڈر جائیں اور اپنے بچوں کو علم دین نہ سکھائیں۔ مدرسوں میں تالے لگ جائیں گے، ان کی قوم علم سے بے بہرا ہو جائے گی، وہ اپنے مقصد میں کامیاب، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر مسلمان قوم کو ایک چیز سمجھنا ہوگی کہ ہمارے لیے چاہے کھانا کم پڑ جائے اور پیٹ بھر کے کھانے نہ ملے، ہمیں ان مدرسوں کا خیال رکھنا ہے۔ جی جی جی، بے شک، کبھی دین کی بلندی ہوگی۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اس دورے پرفتن میں اگر اسلام دنیا میں باقی ہے تو وہ اسی مدرسے کی وجہ سے باقی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہی بات ہے، انہی مدرسوں کی دین ہے وہ، بے شک۔ صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، آپ ذرا غور کیجئے۔ اور مدرسہ میں یہ تاریخ سنا دوں تب تقریر ختم کروں گا۔ جی جی، مطلب کہ سبحان اللہ بولو جلدی سبحان سنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سرکار نے مسجد نبی دو یتیم بچوں کی جگہ میں بنائی، نام دونوں کا ہے حضرت سہل اور سہیل۔ جی، انہوں نے مسجد کے لیے جگہ دی، کھجور کی لکڑی لے کر نبی نے مسجد کا نشان لگایا اور تھوڑی سی جگہ دروازے پہ چھوڑ دی۔ غلاموں نے عرض کی آقا یہ کائے کے لیے ہے؟ کہا یہاں مدرسہ بنے گا۔ بولو آپ زور سے بولو، ادھر مسجد ادھر مدرسہ۔ جی جی اور پتھر پہلے مدرسے کے سامنے لگوائے سرکار نے۔ جی، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ ہے اللہ کا گھر، اللہ کے گھر میں جانے کا سلیقہ یہاں بیٹھ کے سیکھو۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی ضرورت ہے مدرسہ۔ اب اس مدرسے کی ترقی، میرے سرکار جب غلام سرکار کے مدینے میں آئے تو سرکار نے وہاں پر بھائی چارہ قائم کیا اور ان کے کھجوروں کے باغ میں مکے والوں کے حصے لگائے اور انہی حصوں میں ایک تہائی حصہ کہا کہ یہ ہمارے مدرسے کے پلنے والوں کے لیے رکھو۔ پڑھنے والوں کی تعداد اسی مدرسے کا نام ہے اصحاب صفہ کا چبوترا۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ وہی ہے جس میں پڑھنے والوں کی تعداد کبھی کبھی ہوتی تھی 40، کبھی کبھی ہوتی تھی 70 اور کبھی کبھی ہوتی تھی 400۔ جی جی، اور پیٹ کیسے پلتا تھا؟ لوگ اپنے اپنے باغ سے کھجوروں کی خوشے یعنی کہ شاخیں توڑ توڑ کر مسجد نبی کے چھپر میں ٹانگ جاتے تھے اور نبی چھٹا چھٹا کے غلاموں کو کھجوریں بانٹ دیتے تھے۔ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ حضرت ابو ہریرہ عبادت کرنے مسجد میں آئے، 3 دن بھوکے ہو گئے، گھر سے کھانا نہ آیا۔
بڑی غور سے سن لو، بات ختم کر رہا ہوں. جی جی جب کھانا نہیں آیا تو حضرت ابو ہریرہ پریشان. مدینے کا دستور تھا کہ سلام کروں گا راستے میں نکل کے، اور جب سلام کروں گا تو سامنے آنے والا مدینے کا دستور ہے میری خیریت پوچھے گا، اور جب وہ خیریت پوچھے گا تو بتا دوں گا کہ میں بھوکا ہوں. نکل کے آ گئے. جب گیٹ پہ آئے تو سامنے سے ابو بکر صدیق آ گئے. سبحان اللہ. سلام کیا ابو بکر صدیق کو. انہوں نے جواب تو دے دیا مگر خیریت نہیں پوچھی. پیچھے سے عمر فاروق آ گئے، انہوں نے بھی سلام کیا، خیریت انہوں نے بھی نہیں پوچھی. عثمان غنی آ گئے، انہوں نے بھی خیریت نہیں پوچھی. بعد میں حضرت مولا علی آ گئے. زور سے بولو. سبحان اللہ. دل کی کلی کلی کھل گئی. بولے جس کی خیریت کوئی نہیں پوچھتا اس کی علی پوچھتے ہیں. آ گئے سامنے، سلام کیا مگر خیریت انہوں نے بھی نہیں پوچھی، مسکراتے چلے گئے. جی جی. یہ رونے بیٹھ گئے. جب رونے بیٹھے تو مدینے میں جب کوئی روتا تھا تو آنسو پوچھنے کے لیے میرا رسول آتا تھا. کیا شان ہوگی میرے آقا کی. سبحان اللہ. میرے نبی آ گئے. ابو ہریرہ کو آ کر کہا ابو ہریرہ. اٹھ کر کھڑے ہوئے، سلام کیا. کیا بھوکے ہو؟ خیریت کسی نے نہیں پوچھی. کہا آقا بھوکا ہوں. میرے سرکار نے فرمایا چلو جس کی خیریت کوئی نہیں پوچھتا اس کی خیریت پوچھنے کے لیے خدا پاک نے مجھ محمد کو بھیجا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لے گئے چوکھٹ پر، اندر داخل ہوئے. جا کر کہا عائشہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تمہاری اور میری ماں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں آقا کچھ بھی نہیں ہے، ایک پیالہ دودھ تحفے میں کہیں سے آیا ہے. جی جی جی. اللہ کے نبی نے فرمایا وہی دے دو. دودھ کا پیالہ لے کے باہر آ گئے. اور جب باہر آئے اللہ کی قسم قربان ابو ہریرہ 3 دن کے بھوکے تھے. پیالہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ بڑھایا. نبی فرماتے رکو ابھی نہیں پیو گے؟ بولے اور. کہا اس سے پہلے اس پیالے کے دودھ میں ہمارے مدرسے کے پلنے والوں کا حصہ ہے. بولو بولو غور سے بولو، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. اتنا سب کہا. حضرت ابو ہریرہ بولے آقا کیا کروں؟ کہا چلے جاؤ اور جا کر ان سب کو بلا لاؤ. ابو ہریرہ بولے جا کے دیکھا تو 1 یا 2 نہیں بہت سے تھے. سلام کیا. کہا چلو تم سب کو ہمارے نبی نے بلایا. بھوکے تھے، اٹھ گئے سب اور اٹھ کر آ گئے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے. سب بھوکے تھے. ایک پیالہ دودھ دیکھ کے دل خوش ہو گئے. آج کا مسلمان ہوتا تو گھر کو بھاگ جاتا. بولے ایک پیالہ دودھ ہو بیٹھے ہیں تیرے کتنے، کیا ملے گا اس میں؟ مگر کتنا بھروسہ ہوگا انہیں نبی کی رحمت پہ. زور سے بولو یار. ایک پیالہ ہے اور سب جھوم رہے ہیں. سب لائن سے بیٹھ گئے. ابو ہریرہ نے دیکھا میں کدھر بیٹھوں. ہاں سبحان اللہ. میں کدھر بیٹھوں؟ دل میں خیال آیا اللہ کے رسول جب کچھ بانٹتے ہیں تو دہنی طرف سے بانٹتے ہیں. تو جا کے وہیں بیٹھ گئے دہنی طرف. اور جب جا کے بیٹھے تو میرے نبی وہیں پہنچے. زور سے بولیے. پیالہ تو دے دیا انہیں، بس شروع کرنے والے تھے کام. میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رکو، پہلے ادھر سے پلانا شروع کر دو. زور سے بولو، زور سے بولو. پہلے پلانا شروع کر دو. ایک طرف سے جب غلام نے پلانا شروع کیا تو سب کا پیٹ بھر گیا. قسم خدا کی قربان. مگر پیالے میں جھانک کر ابو ہریرہ نے دیکھا تو دیکھیے پیالے کا دودھ جتنا پہلا تھا اتنا ہی اب بھی باقی نظر آ رہا ہے. بعد میں ابو ہریرہ کو سرکار نے دیا. کہا تم پی لو. انہوں نے پیا. شکم تیر ہو گئے. نبی فرماتے اور پی لو. کہا کا پی لیا. پیٹ بھر گیا. بعد میں سرکار نے وہ دودھ پیا. کیا کرو گے؟ آ کے بیٹھے رہو. ہمارے پردھان جی کا بھی جواب نہیں ہے صاحب. ماشاءاللہ. اگر یہ یہاں نہ دیتے تو بعد میں دے دیتے. انہیں تو دینے ہی تھے. جی جی. زور سے بولو سبحان اللہ. اور زور سے بولیے سبحان اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پی لیا. کہا کا کام ہو گیا. پیٹ بھر گیا. شکم تیر ہو گیا. وہ پیالہ نبی کے ہاتھ میں گیا. بعد میں میرے سرکار نے پیا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی نے پہلے ابو ہریرہ کو نہیں پلایا، پہلے خود نہیں پیا، پہلے مدرسے کے پلنے والوں کو دودھ پلایا. اس جلسے میں آنے والے
غیور مسلمانوں اس چیز سے یہ سبق حاصل کر کے جاؤ کہ ہمیں پہلے خود نہیں کھانا ہے، پہلے دارالعلوم امام احمد رضا کا خیال رکھنا ہے، بیٹوں کی دیکھ بھال رکھنا ہے۔ اس دور پرفتن میں اگر اسلام کی بقا کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ مدرسے ہیں، وہ دارالعلوم ہے، وہ درسگاہیں ہیں۔ جب تک قرآن کا علم ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوگا، جب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ اسلام کی بلندی کے لیے مدرسوں کو آگے بڑھاؤ تاکہ تمہاری عزت کا ستارہ دنیا میں روشن ہو۔ جی جی بے شک بے شک۔ دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، ان مدرسوں کو بنائیے۔ بڑا اچھا قدم مولانا محمد سلیمان نعیمی نے اٹھایا ہے، ہم بھرپور ان کے ساتھ ہیں۔ جی 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 زور سے بولیے۔ واہ، اللہ کا شکر ہے، مدرسہ کوئی بھی عالم دین کھولے، سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 10 کھلیں، ضروری نہیں ہے ایک ہی کو اپنا مان لیں۔ جی جی کیا خیال ہے آپ کا؟ اس پر سارے علماء ہاتھ اٹھا کر اتفاق کریں، یہ ضروری ہے۔ ضروری ہم سب ساتھ ہیں الحمدللہ، بولیے ساتھ ہیں، ہم سب ساتھ ہیں، الحمدللہ ہم سب ساتھ ہیں، سب ساتھ۔ ان کے کھل کر انشاءاللہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ جی انشاءاللہ۔ زور سے بولیے۔ اب یہ غمگین نہ ہو، اداس نہ ہو، اگر بجٹ ان کے پاس 50,000 کا ہے تو کام 10 لاکھ کا شروع کریں۔ جی جی کام ہوگا، دین کا کام نہ کبھی رکا ہے اور نہ رکے گا، بس اس میں سچائی کی ضرورت ہے۔ آپ ابھی پیسے نہ نکالیں، چندہ کرنے کے لیے بہت بڑے مولانا آنے والے ہیں۔ جی جی ابھی رک جاؤ ذرا پردھان جی، ایسے تھوڑا یہ کہ صاحب کچھ دے دو، نہیں بیٹھوں گا صاحب، نہیں، جی جی جو مرضی چاہیے بولوں گا بھیا، ہائے ہائے، چندہ تو کریں گے مولانا صغیر، جی جی مگر لوں گا وہ جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ جی جی انشاءاللہ۔ اشارہ کر دیں گے مولانا سلیمان، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو، انشاءاللہ کام پورا ہوگا۔ مدرسوں کو آگے بڑھائیے، ہم سب ساتھ ہیں۔ اللہ دارالعلوم امام احمد رضا کو عزت عطا فرمائے، مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔